الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبق شروع سے پہلے ہم اپنے اس جامعہ اشرفیہ المبارکہ کے جو روح رواں ہیں ان کی صحت عافیت کے لیے اور خصوصاً ان کی شفا یابی کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے جتنی مسلمانوں کے بیمار ہیں بشمول اس فقیر کے سب کے لیے پہلے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ شافیہ ہے، کافیہ ہے، 7 مثانی والقرآن العظیم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ میرے ساتھ ہی پڑھ لیں آیت شافیہ کافیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لما في الصدور فيه شفاء للناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس يا كافي يا شافي يا الله يا شافي يا كافي يا الله يا شافي يا كافي يا الله يا شافي يا كافي يا الله يا شافي نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا مسلم الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم يا حي يا قيوم اشف مريضنا ونائبه مع أولاده وأحفاده ومع جميع المسلمين واشفني واشف مرضانا مرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا دائما يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم بحق الشافية وبحق الكافية وبحق سبع المثاني والقرآن العظيم اشفهما واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا دائما يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا شفاء كاملة عاجلة دائما يا حي يا قيوم اللهم اشفهما واشف مرضانا واشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا دائما يا حي يا قيوم نسألك اللهم بحق أسمائك الحسنى الذي سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى اشفي يا الله، اشفهما واشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملة عاجلة دائمة يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك في عمرهما وفي عمر أولادهما وأحفادهما وعمر جميع ما يتعلق بهم يا الله. اشفهم يا حي يا قيوم. بارك في عمرهما بالصحة والسلامة والعافية. اللهم بارك في عمرهما وعمر ما يتعلقون بهذا الجامعة مباركة شفاء اشفهم من الأمراض، وبارك في أعمارهم، بارك في أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم وأولادهم بالصحة والسلامة والعافية، بالصحة والسلامة والعافية، بالصحة والسلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، في أهلنا في أموالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ديان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزى الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو. آج تبدیلی ہو گئی آپ کی؟ کہاں پینسل کہاں؟ اچھا اب یمین میں وہ ہے، یہ دے دے مجھے، ادارہ ہو تم جیسے عادت ہوتی ہے روز. لاؤ پینسل کہاں ہے؟ بسم اللہ. اب پینسل تمہاری ہے، دستخط ہو امیر صاحب کی پینسل سے. یہیں ہے. یہ رہا اپنی پینسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخكم وعلوم صائر الصالحين في الدارين آمين. باب غسل المزي والوضوء منه. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حسين قال رحمه الله تعالى غسل المزي والوضوء منه. کتاب الوضو میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے جس حدیث میں سوال تھا اس میں میں نے تفصیل سے تینوں کا ذکر کر دیا تھا، منی، مزی، ودی، بلکہ 2-3 دفعہ اور بھی ذکر ہوا. تو مزی جو ہے اس میں رگڑنا کافی نہیں، اس لیے کہ اس میں تلزق، چکناہٹ پن وہ زیادہ نہیں ہوتا، اور خشک ہونے کے بعد
وہ کپڑا اسی طرح نہیں اکڑتا جتنا اپنے وجود کے ساتھ منی کا ہوتا ہے. منی کا جو دھبا لگا ہوتا ہے وہ جب خشک ہو جائے تو اس میں اکڑ پن آ جاتا ہے اور وہ اس کا اپنا وجود نظر آ جاتا ہے. تو اس کو ناخن سے بھی کھرچ سکتے ہیں اور رگڑ بھی سکتے ہیں جب اس کا اصل زائل ہو جائے. جب حکم یہی ہے کہ نجاست کا جب اصل زائل ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، چاہے اس کا زائل ہونا دھونے سے ہے یا اس کا زائل ہونا آپ نے اس پر مٹی ڈال دی اور یوں رگڑ دیا اور پھر یوں کر کے جو ہے نا وہ جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اصل زائل ہونے سے جو ہے نا وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ تھا کہ مزی میں یہ چونکہ اپنی بیگم سے جو ہے معانقہ اور اظہار محبت کرنے میں مجرا بول پہ رطوبت آ جاتی ہے، پانی آ جاتا ہے، رطوبت آ جاتی ہے، اس میں وہ تزلق نہیں ہوتا. تزلق کو کیا کہا؟ چکناہٹ والی وہ نہیں ہوتی. تو اس لیے اس میں جو ہے نا دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہاں ایک سوال ہوا کہ وجہ کیا ہے کہ منی میں تو غسل واجب ہے. اخراج منی میں چاہے احتلام سے ہو چاہے ہم بستری سے ہو، سمجھے نا جی، تو اس میں تو غسل واجب ہے. اور مزی میں غسل ہے نہیں، مزی میں غسل ہے نہیں، اس میں تو صرف وضو ہے. تو پھر یہاں اس کا ذکر کرنا کیا معنی؟ اس کا ذکر کرنا کیا معنی ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ چونکہ اس کا وجود جو تھا، اس کے نکلنے کی جگہ جہاں سے اور نجاست نکلتی ہیں، بول ہے یا ودی ہے یا مزی ہے یا منی ہے، یعنی یہ جو ہے نا اس سے اور جو نکلتے ہیں اس کو نجس قرار دیا جاتا ہے، نجس ہے. تو اسی طرح جو ہے کیا نام ہے، یہ جو ہے نا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو یہی ہوا کہ اس میں غسل کرنا ہے، تو وہ غسل فرماتے رہے. پھر جب حضرت مقداد ہیں غالباً، ان کے ذریعے جب سوال کیا گیا استحیاءً، براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا، براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے میاں ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اپنے بڑوں سے یا اپنے سسر سے اگر وہ عالم ہیں اس طرح کے سوالات براہ راست نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے سوالات یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے. اور ادب جو ہے یہ حلیت الرجل ہے، انسان کا، مرد کا زیور جو ہے وہ ادب ہے. مرد کا زیور کیا ہے؟ انسان کا زیور جو ہے ادب ہے. تو اس لیے جو ہے نا انہوں نے وہ پھر مسئلہ ان کو پوچھنا پڑا. تو غرض یہ ہے کہ یہاں جو ہے کیا نام ہے وہ یہی ممکن ہے کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا سوال ہوا تو پھر ہوا کہ بھئی اس کی جو ہے نا وہ تردید ہو گئی. نعم کہ فیہ الوضو. نعم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں كنت رجل مذاء كثير المذي فأمرت رجلا، وہاں وہ پہلی حدیث میں اس کا نام موجود تھا، شاید حضرت مقداد ہے. امرت رجلا کہ میں نے ایک مرد کو حکم کیا، بتایا کہ یسأل النبی، بھیجا یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے. اور میں نے براہ راست سوال کیوں نہیں کیا؟ براہ راست سوال نہ کرنے کی علت
لمکان ابنتہ، لمکان، تو اس وجہ سے کیونکہ آپ کی جو ہے نا دختر اختر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی. نعم. فسأل، اس مرد نے سوال کیا، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تودع، کہ وہ وضو کرے، واغسل ذکرک، اور استنجا کر لے. اور یہ محاورۃ معنی میں آ گیا کہ وہ استنجا کر لے. نعم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو أبان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة وذكرت لها قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنزح طيبا فقالت انزح طیبہ، کہ احرام سے پہلے، احرام سے پہلے خوشبو کا لگانا سنت ہے. احرام سے پہلے، لیکن ممنوعات احرام میں خوشبو ہے. اگر پورے عضو کو، ایک عضو کو، پورے جسم کو نہیں، ایک عضو کو لگ گیا نا تو پھر دم لگ گیا، بکری پڑ گئی. ہاں، اور پھر میری برادری تو وہ ضرب دیتی ہے، ہاں، کہ اچھا 1 ریال جو ہے 45 روپے کا 40 کا ہے، اور 350 ریال میں کیا ہوگا. تو ایک عضو کو خوشبو لگانا جو ہے، خوشبو، پہلے خوشبو لگانا احرام میں سنت ہے. اور اگر خوشبو ایسی ہے کہ احرام کے بعد، احرام سے پہلے اور کچھ نہیں، غسل کیا، لگایا، پھر نیت کی کہ یا اللہ میں عمرے کا یا حج کا احرام باندھتا ہوں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی نصیب، تو اسے آسان فرما یا اللہ، اور پورا بھی فرما. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی خوشبو، یعنی لوگ سونگے جا رہے ہیں، خوشبو پھیل رہی ہے، تو یہ جو ہے منافی نہیں ہے. بلکہ میں یہ عرض کر دوں، عود اور عنبر، عود جو ہے خوشبو بہت سستی ہے، بہت، 2000 ریال ایک تولہ ہے. آپ کا 1,00,000 روپیہ بن جائے گا، ہمیں وہ سستی ہے. عود جو ہے نا، اور عنبر جو ہے، یہ بھی تقریباً 500 ریال، اچھی جو ہے نا عنبر جو ہے نا، وہ 500-400 ریال میں تولہ آ جاتا ہے، وہ بھی رعایت کے ساتھ 405 میں جو ہے نا تولہ آ جاتا ہے. تو یہ عود جو ہے، غسل کرنے کے بعد آپ صابن سے بھی نہا لیں، صابن سے بھی، پھر بھی وہ خوشبو رہتی ہے، ینزح، پھر بھی وہ خوشبو پھیلتی رہتی ہے، اتنی اس میں جو ہے خوشبو ہے. نعم. تو کالا ان اصبح محرما انزح طیبا، جی، کہ وہ جو سونگی جا رہی ہے اس خوشبو کو، اور پھیلی جا رہی ہے خوشبو. نعم. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی تھا قول. نعم. اثر جو ہے. نعم. فقالت حضرت سیدہ عائشة عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا. نعم. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في انا نسائه. طیب، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، اور فطاف علی فی ثم طاف فی نسائہ، یہ کنایہ ہے جماع سے. کنایہ کیا ہے؟ جماع سے، کہ ان سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق زوجیہ ادا فرمایا. ثم اصبح محرما، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا. ثم الاعتراف، پھر احرام، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے. تو انہوں نے گویا کہ اپنے اس قول سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قول کو غیر صحیح قرار دیا، غیر رد کیا، غیر صحیح قرار دیا، کہ اگر محرم احرام سے پہلے خوشبو لگا دیتا ہے اور احرام کے بعد وہ خوشبو باقی رہتی ہے تو یہ احرام کے منافی نہیں ہے. احرام کے منافی یہ ہے کہ احرام کے بعد پھر خوشبو لگائے، یا کسی سے اس نے خوشبو لگائی اور مسافہ کر لیا، اب اس کے ہاتھ میں اتنی ہے کہ میرے ہاتھ پورے میں آ گیا، لگ گئی دم،
تو وہ جو ہے کیا نام ہے کہ وہ جو ہے نا احرام کے بعد جو ہے نا اگر خوشبو لگائے تب اس پہ دم آئے گا، یا جو ہے اس پہ جو ہے نا کچھ صدقہ اور خیرات وغیرہ آ جائے گا، فدیہ آ جائے گا. نعم. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن الأسود یہ کہنا ابراہیم نخی تھے. نعم. كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله كأني انظر إلى وبيس الطيب، فرمایا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا تھا الی وبیس. وبیس جو ہے نا، یہ دیکھیں ایک آدمی کے بال غسل کیا، بال اس کے سوکھے ایسے، اور دوسرے آدمی نے بال سوکھنے کے بعد تیل لگایا. اب جس کے بال سوکھے ہیں اس میں لمعان نہیں ہوگی، اس میں چمکاہٹ، اس میں صحیح ہوگا معنی اس کا پتہ نہیں، چمکاہٹ نہیں ہوگی. لیکن جس نے اس کے بعد تیل لگایا تو تیل کی جو ہے نا چمکاہٹ، وہ اس کے سوکھے بال ہیں، اس کے سوکھے بال ہیں، اور اس نے تیل لگایا تو تیل کی واللہ اعلم لمعان بریق، جیسے کہ جو ہے نا عکس پڑتا ہے کسی چیز پہ اور اس کا پھر جو ہے نا روشنی آتی ہے، چمکاہٹ، پتہ نہیں واللہ اعلم بالصواب. نعم. وبیس. نعم. إلى وبيس الطيب في مفرق النبي وبیس الطیب وہی بریق اور لمعان ہے. نعم. في مفرق النبي صلى فی الله مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. مفرق میں قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلف مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زلف مبارکہ، یہ یہاں میرے پیارے ناک کی سیدھ میں، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور درمیان میں خط. اب وہ وہاں جو خوشبو ہے وہ زیادہ جو ہے نا، ویسے تو نور تھا وہ سارا، نور تو وہ نورانیت جو ہے نا وہاں سے، وہ جو ہے نا کیا نام ہے، وہ خوشبو کی چمکاہٹ اور زیادہ واضح تھی. نعم. فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم. فی مفرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفرق کا معنی سمجھ لیا یا نہیں؟ یہ سر کے آدھے بال ادھر آدھے سنت ہے نا، تو پھر درمیان میں ایک وہ خلاصہ بن جاتا ہے نا، بال ادھر آ گئے ادھر آ گئے، تو جب خلا آ گیا تو نیچے سے سر کا جو ہے نا یہ جلد سر کی جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اب وہ جلد سے میں زیادہ چمکاہٹ آتی ہے، جلد میں زیادہ چمکاہٹ آتی ہے. نعم. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أربى بشرته أفاض عليه. وبه قال بشرته تو اپنے جسم کو، فرمایا بالوں کا خلال کرنا، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں مبارک بالوں میں ڈال کر، چونکہ زلفیں ہوتی تھی، زلفیں مبارک جو ہے نا لما جمہ وفرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے اپنے بالوں مبارک کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے اپنی انگلی مبارک سے خلال فرمایا کرتے تھے، اپنی انگلی مبارک سے داخل فرماتے تھے تاکہ پانی جو ہے وہ جو ہے نا جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے. تو تخلیل الشعر حتی ظن، حتی کہ ظن بمعنی یقین کے ہے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي، وہاں اس کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ فِي الظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تو وہ جو ہے نا یقین ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے سوا کوئی بچانے والا، اللہ کے سوا. نعم. اس وقت جو ہے نا مشرک بھی موحد بن جاتا ہے، تکلیف کے بعد جب دیکھتا ہے کہ کہیں کچھ نہیں، کوئی نہیں اب بچانے والا، کوئی نہیں بچانے والا. جی. اور سب سے بڑھ کر جو ہے نا فرعون نے جب دیکھا، جو اپنے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، فلما ادرکہ الغرق، بہت سامنے دیکھی، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی لا الہ، وہ بھی موحد بن گیا.
یہ اور بات ہے اس کی. یہ لا الہ قبول نہ ہوا. لا الہ اس لیے کہ آثار موت سے پہلے تک توبہ ہے. آثار اسی طرح قیامت کی آثار کبریٰ جو ہے، علامات کبریٰ سے پہلے موت ہے، پہلے توبہ ہے، توبہ قبول ہے پہلے. اور لیکن حتیٰ اذا بلغت التراقی وقیل من راق، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم. ولا جب آثار علامات موت کے ظاہر ہو جائیں اب باب توبہ بند ہے. اب باب توبہ اور باب اقرار جو ہے وہ بند ہے. نعم. تو نعم وبه کالا قال حتیٰ کہ انہوں نے یقین کیا انہو قد اروا. یہ جو ہے نا پانی پی 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 کے جب کوئی جگہ نہیں بچتی تو کیا کہتے ہیں؟ شراب. جب پیاس پوری ختم، میں سیر ہو گیا، میں بھی اور بھی لو کہتے نہیں جی میں کیا کہتے ہیں آگے جی تو یار تسی دس دیو. رج گیا کہتے جی تسی رج گیا. تو اروا سیر ہو گیا. سیر نہ گنجن بشرتہ اپنے جلد کو، فافاد علیہ یعنی وہ ظاہری جلد جو ہے نا اس کو پورا پہنچا دیا. افاد علیہ پھر اپنے جسم پر وہ پانی ڈالے. نا وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة. سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا وارداہا قالت فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ غسل یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ مبارک دھوتے تھے. وتوضأ وضوءہ للصلاۃ اور نماز کا وضو فرماتے تھے. ثم اغتسل اس کے بعد غسل شروع فرماتے تھے. ثم تخلل بیدیہ شعرہ اس کے بعد اپنے انگلی مبارک سے بالوں کی خلال ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خلال کرتے تھے. جی حتیٰ ظن حتیٰ کہ یقین فرما ہو جاتا تھا ان کو انہو قد اروا بشرتہو کہ انہوں نے اپنے پورے اس کو پانی جسم مبارک کو پانی دے دیا. افاد علیہ پھر پانی اس کے اوپر ڈالتے تھے 3 دفعہ. نعم ثم غسل سائر جسده اس کے بعد پورے بدن مبارک کو دھوتے تھے. نعم وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغرف منه جميعا. نعم یہ حسن المعاشرہ ہے. یہ حسن ہمارا اسلام کیسے امن اور سلامتی کا ہے. دوسرے مذاہب کو دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں. یہودی جو ہیں جب عورت کے ایام دورہ شہریہ ہو جسے مینسز آپ کہتے ہیں تو اس کو جانوروں کے مکان میں بھیج دیتی ہیں، نوکروں کے مکان میں بھیج دیتی ہیں، جانوروں کے مکان میں بھیج دیتی ہیں. وہ ان کے لیے بالکل ناپاک ہو جاتی ہیں. اور اسلام میں وہ حکمی طور پر تو ان کی نجاست ہے، حسی طور پر نجاست نہیں. کیا عرض کیا؟ حکمی طور پر. ہاں آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا وعنہا اللہ آپ کو اور مجھے لے جائے پھر وہیں جو ہے نا روضہ ریاض الجنہ میں مشترک دیوار ہے وہاں. ادھر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ادھر جو ہے نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ میری موت بھی وہیں دے دے دفعہ میں. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نے فرمایا لیس بیدک حیضۃ. تو مسلمان جو ہے وہ حسی طور پر نجس نہیں ہوتا، حسی طور پر حکمی ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ جو ہے نا ما عدا حقوق الزوجیہ سب کچھ کا حکم ہے، سب کچھ کا. کھاؤ ساتھ پیو، اس کے منہ میں لقمہ دو، اس کے منہ کے لقمہ جو ہے نا اس کا لعاب لگا ہوئے وہ بھی کھاؤ اور کھلاؤ اس کو تاکہ آپس میں محبت بڑھے.
تاکہ آپس میں محبت بڑھے. ہاں ہاں کرنا ایسے جو ہے نا، ہاں بڑا سا جو ہے نا گوشت لے کر آدھا اس کے منہ میں دے کر پھر الٹ دینا. ہاں ہاں آپ خود کھا لینا اور اس کو بھی کھلا دینا، محبت بڑھے گی. محبت کر تو دیکھو نا، کر تو دیکھو نا. نا باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مبادع الوضوء منه مرة أخرى. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال من قال توضأ في الجنابة غسل سائر جسده ولم يعد، اور وہ جو ہے نا غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى، اس لیے کہ جس نے غسل کر دیا اس کا وضو ہو گیا. جس نے غسل کر لیا اس کا وضو ہو گیا. ہاں جیسے ہم وہ چھوٹے ہوتے تھے نا، اب بھی اب وہ کہتے ہیں وہی چھوٹے اچھے تھے، اتنے چھوٹے تھے وہ اتنے زیادہ اچھے تھے. ہاں تو وہ نہر میں جا کر یوں غوطہ لگا دیتے تھے، یوں غوطہ لگا دیتے. اب جب غوطہ لگا دیا تو وضو ہو گیا. جب غوطہ لگا دیا، بہت بڑی نہر ہوتی تھی وہاں، میں گوان شریف میں پڑھتا تھا. وہ تقریباً جو ہے کیا نام ہے 8 کنال کا اس کی چوڑائی ہے. اور پھر ہم شرطیں لگ دیکھو میاں یہاں سے تم غوطہ لگاؤ، وہ سامنے والے درخت سے نکلنا، کیونکہ پانی زور سے ادھر جا رہا ہوتا تھا، پانی زور سے ادھر جا رہا ہوتا تھا. 5 دریاؤں کا وہاں پانی اکٹھا ہوتا ہے. ہاں تو پھر یہاں غوطہ لگا، اب جب نہر میں اس نے غوطہ لگا دیا، ہاں تو پھر نکل آیا. اب اس کو وضو کی نہ غسل جب کر لیا تو پھر وضو دوبارہ کرنے کی نہ. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله رضی تعالى اللہ عنہما عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت وزع رسول الله صلى الله عليه صلی وسلم اللہ وضوء علیہ الجنابة وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نعم. قالت وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضو فأطفأ کا یہاں پانی ہے، پانی رکھا، پانی. نعم. فأطفأ بيمينه تو على آپ نے يساره پلٹا اپنے دائیں ہاتھ سے علی یساری ہی، بائیں ہاتھ پر 2 دفعہ. نعم. أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو ثم الحائط. تنحى، کہ دور ہو گئے. نہیں پیارے میں دیکھ رہا ہوں، چاہے میرا منہ ادھر بھی تھا دیکھ رہا، اس کا ایسا سنا دیکھ رہا تھا، بات کرنا بھی. ثم تنحى، ہاں یہ نہیں کہو گے. ثم تنحى بعد او تحول. نعم نعم. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده نعم. ثم تنحى فغسل رجليه. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اگر غسل کر رہا ہو اور غسل ایسی جگہ پہ ہو جہاں پانی نیچے اکٹھا ہو رہا ہو، کھڑے ہونے کی جگہ نیچی ہو، تو پھر وہاں سے نکل کر پاؤں کو پھر دھو لے، پاؤں کو پھر دھو لے. نعم. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفذ بيده. تو وہ اس کے تولیے کے بارے میں جو ہے نا پہلے عرض کر چکا ہوں، تولیے کو بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. بس وہ جو ہے نا استعمال کرنا اس کا مباح ہے، اس کا مباح ہے، مکروہ نہیں. اور خصوصاً جو ہے نا جیسے بعض حضرات نے فرمایا کہ گرمیوں میں نہیں ہے سردیوں میں ہے، لیکن ہمارے یہاں گرمیوں میں بھی جائز ہے سردیوں میں بھی جائز ہے. واللہ اعلم بالصواب. نعم. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنوب خرج كما هو ولا يتيمم. وبه قال هذا باب اذا ذکر، اگر پڑھ لیں تذکر سے، تذکیر سے، ذکر یذکر تذکیرا فهو، وذکر یذکر تذکیرا فذاک. جب یاد آ گیا مسجد میں انہو جنب، نعم کہ وہ جو ہے اس پر غسل ہے، خرج کما ہوا نکل جائیں مسجد سے جیسا کہ ہے، ولا یتیممو مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم نہ کرے. یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے گھر، مسجد سے نکلنے کے لیے تیمم نہ کرے. نعم.
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال اقیمت الصلاۃ، تکبیر کہی گئی، کہہ دی گئی، تکبیر کہہ دی گئی، اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف، اور صفیں برابر کر دی گئیں، قیاما صفیں برابر۔ میاں تعدیل صفوف جو ہے یہ اتمام صلاح ہے۔ میں ایک چیز یہاں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں، آپ میں ایک چیز دیکھ کے حیران ہو گیا، واللہ عالم کیا ہے۔ آپ علماء ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، صف اول میں نماز پڑھنے کی فضیلت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، الا من رحم اللہ، الا لو تعلمون ما في النداء والصف الاول لاتوهما ولو حبوا، اور ایک اور میں ہے کہ قرآن اندازی ہوتی کہ وہ کہتا میں صف اول میں کروں گا، یہ کہتے میں صف اول میں کروں گا۔ تو میاں اللہ کے ولی حرص کرو صف اول میں کھڑے ہونے کا، اہتمام کرو صف اول میں۔ بلکہ میں تو حیران ہوں، جگہ خالی ہے، پیچھے میرا بھائی کھڑا ہوا ہے، عالم ہے، فاضل ہے، ماشاءاللہ چہرے پہ نور ہے، وہ تامل میں ہے کہ میں آگے جاؤں یا نہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ۔ وہ دوسرے کہتا ہے تو آگے چلا جا۔ ارے میاں تو درخت ہے کہ تو آگے نہیں جا سکتا؟ ہاں، تیری نیچے سے جڑیں گاڑی پڑیں گی تب آگے ہوگا۔ اب تو مشینیں ایسی ہیں، ایسے اٹھا کر جو ہے نا لے کر پھر ایسے ڈال دیتی ہیں، پورا درخت ہو گیا۔ اللہ کے بندے میرے پیارے، اس کو کہنے سے پہلے نفس کالے کا حق، خود آگے ہو جا۔ تو میرے بھائی، میرے پیارے مفتیان کرام، محدثین، مفسرین، فقہاء، انشاءاللہ اہتمام کرو میاں، اہتمام کرو، اہتمام کرو صف اول میں، اور جو ہے نا اس میں مبادرت کرو۔ نعم، کہا تھا اقیمت الصلاۃ وعدلت الصفوف قیاما۔ نعم، فخرج إلينا رسول الله آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نعم، فلما قام في مصلاه ذكر۔ باقی یہ جو ہے یہ مسئلہ بھی آپ نے پہلے پڑھا سنا ہوگا کہ کب کھڑا ہونا چاہیے۔ یہاں بھی مار کٹائی ہوتی ہے، مار کا ہوتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی جب تک قد قامت الصلاۃ، قد قامت، وہ بیٹھے رہیں گے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، پھر کھڑے ہو جائیں۔ حالانکہ جب امام، یہ بھی آیا ہے کہ جب امام کو آتا ہوا دیکھے، امام کو آتا ہوا دیکھے نماز کے لیے تو کھڑے ہو جائے، تو تاکہ امام کا مصلی تک، محراب تک پہنچنے سے پہلے تعدیل صفوف ہو جائے، آگے پیچھے جو ہونا ہے وہ پورا ہو جائے، آگے پیچھے جو ہونا ہے وہ پورا ہو جائے نا۔ فلما قام في مصلاه ذكر فخرج فلما قام في مصلاه ذكر انه جنب۔ نعم، فقال لنا مكانكم، فقال لنا مكانكم، اے الزموا مكانكم، جہاں جہاں کھڑے ہو یہیں کھڑے رہو، الزموا، اپنے جہاں جہاں کھڑے ہو یہیں کھڑے رہو۔ نعم، ثم رجع فاغتسل ثم ثم خرج۔ لحظہ میرے حبیب، لحظہ یا حبیبی بہن کر رہا ہے۔ نعم، ہاں، ثم رجع، آپ سے تشریف لے گئے، فاغتسل، پھر آپ سے نے غسل فرمایا، ثم خرج الینا، پھر تشریف لے آئے، وراسہ یقطر، آپ کے جو ہے نا جسم مبارک سے پانی کے قطرات جو ہے نا وہ گر رہے تھے۔ نعم، فكبر فصلينا فکبر معه۔ فصلینا معه، فکبر، تو وہی چاہے وقفہ بھی ہو گیا، وقفہ بھی، تو اکتفا جو ہے اسی تکبیر پر تھا، دوبارہ تکبیر نہیں کہی گئی، دوبارہ تکبیر نہیں کہی گئی۔ نعم، تابعه عبد الأعلى۔ فکبر، فصلینا معه، کہ ہم نے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر۔ نعم، تابعه عبد الأعلى عن معمر عن جو جب الزهري۔ تخلل آ جائے نماز میں، لیکن
اقامت اور دخول صلاۃ میں تخلل ہو جائے. حالانکہ ہمارے ہاں احناف کے ہاں، پتہ نہیں ناراض ہو جائیں گے، چلو مسئلہ تو ایسے ہے کہ تکبیر کے بعد تعدیل صفوف کے لیے کہنا احناف کیا نہیں ہے. استووا اعتدلوا سووا صفوفکم تقاربوا سدوا الخلل، ہاں کہنا. حالانکہ وہ جو ہے ہمارے ہاں متصلاً ہے، احناف کے ہاں پڑھائی ہو گیا. آپ جو ہے نا، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، غلطی ہو تو بتا دینا، واللہ عالم بالصواب. نہ جائز تو ہے، لیکن وہ جو ہے نا اولا افضل یہ ہے کہ تکبیر کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہہ دی جائے. تکبیر تو اگر تخلل زیادہ نہ ہو اور درمیان میں اور کوئی بات نہ ہو تو پھر وہی اقامت کافی ہے، وہی اقامت کافی ہے نا. اور وہ جو ان علماء کرام نے گورنمنٹ سعودیہ پہ الزام لگایا تھا، میں نے وہ تردید کی تھی، سنایا تھا واقعہ کہ امام صاحب کا وضو خطا ہو گیا تھا. ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا ہمارے محبین پیاروں کا، بہت بڑا، بڑے بڑے لمبے جو ہے نا جبے کبے والے حضرات تشریف فرما تھے، بڑے بڑے جو ہے نا، بہت بڑا اسٹیج تھا یہ وہ. تو ان کا موضوع جو ہے وہ عرض حرمین کے والی جو تھے ان کی دشمنی تھی. اللہ ہمیں بچا لے. میاں عرب جیسے بھی ہیں حب العرب لثلاث، 3 چیزوں کی وجہ سے عرب سے محبت کیا کرو کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کلام پاک بھی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کیونکہ وہ خود عرب تھے. ولو انزلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ عربی واعجمی او اعجمی عربی. ہاں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء. اور پھر تیسرا جو ہے اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی. میاں مجھے تو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میرے اندر کتنی کمیاں، کوتاہیاں، قصور، گناہ چیزیں ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے مسجد نبی کا احترام بھی ختم کر دیا. اب تکبیر ہو گئی، وہ دکھا رہے تھے اس پہ جو ہے نا، تو وہ انہوں نے چلا دی، کیا نام ہے، کلپ وغیرہ. اب وہ امام صاحب نے تکبیر ہو گئی، اب امام صاحب نے کہا الزموا مقامکم خلوا مکانکم، اور انہوں نے جبہ اتارا، اپنا مشلا اتارا، اور ساتھ ہی جگہ ہے وضو کی. ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں اب بنی ہے، پہلے تو نہیں بنی تھی جو ہے نا، اس طرف سے جو ہے نا جہاں سے اب جنازے آتے ہیں، پہلے جنازے باب السلام سے آتے تھے، پھر ادھر باب سینا جو ہے نا باب بقی سے آتے تھے. تو اب جو ہے نا انہوں نے نیا دروازہ جو ہے اس میں جنوب میں چونکہ بیت اللہ شریف جنوب کی طرف میں ہے، محراب کی طرف، وہاں نیا دروازہ بنا ہے، وہاں وضو کی جگہ ہے. تو وہ وضو کر کے جو ہے نا پھر واپس آ کر انہوں نے پھر نماز شروع کی. تو وہ مولوی صاحب انہوں نے کہا مکانکم استووا اعتدلوا، تو اس کا معنی وہ کہنے لگا کہ بھائی معاف کرنا، میرا فون آ گیا تھا ضروری، میں فون سننے گیا تھا. ارے میاں اللہ کے جھوٹوں کے سردار، اور بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو عربی جانتے ہیں. جس نے مجھے بھیجا وہ وکیل صاحب تھے سپریم کورٹ کو، میرے ساتھ میرے کلاس فیلو تھے، تو یونیورسٹی میں ہم اکٹھے تھے. تو وہ جو ہے نا، میں نے اس سے کہا یار تو خود بھی ہے نا عربی پڑھا ہے، اب تو عربی تو ہم پڑھتے تھے، تو ہی بتا اس کا معنی جو ہے نا استووا اعتدلوا جو ہے نا. تو پھر انہوں نے نماز شروع کر دی. اب وہاں ان کا ایک اور سوال تھا لوگوں کا کہ انہوں نے جب امام کا وضو خطا ہو جائے تو کسی کو نائب بنا دو، لیکن اس لیے کہا گیا کہ صف کی جو ترتیب ہے، یلل امام اولو النہا، صفوف کی ترتیب کیا ہے؟ امام کے پیچھے اولو النہا کھڑے ہوں،
جن کو مسائل کا پورا پتہ ہو، اگر امام کا وضو خطا ہو گیا تو وہ سنبھال لے. ہاں، امام صاحب جو ہے یوں کر کے نکل جائے. اب وہ کسی کو اشارہ کر دیں یا پیچھے جیسے مقیم ہوتا ہے تکبیر کہنے والا، اکثر جو ہے ہمارے ہاں تو وہ فاضل لوگ ہوتے ہیں اور یہاں بھی الحمدللہ، تو اس وہ آگے ہو جائے گا نماز پڑھا کر. لیکن وہاں جو ہے یہ امام صاحب کے پیچھے جو ہے نا حوالہ جو ہے نا وہ سیکورٹی والے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کو جو ہے کیا نام ہے، قرآن شریف پڑھنا آتا ہے یا نہیں. اور پھر چونکہ ان کی جو ہے نا اس مصلح کی امامت امر ملکی سے ہوتی ہے، اس مصلح کی امامت اولو الامر سے ہوتی ہے، ولی الامر سے ہوتی ہے. تو یہ مجبوریاں تھیں. تو یہ آخری بات، انہوں نے ابھی تکبیر تحریمہ شروع نہیں کہی تھی. تکبیر تحریمہ صرف اقامت ہو گئی تھی. تو اللہ کے بندوں نے، اللہ مجھے بھی اور ان کو بھی ہدایت دے، الزام لگا دیا کہ دیکھو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی گیا. تو میرے پیاروں، اس طرح کے پروپیگنڈے سن کر، اصل یہ جتنی ادوات ہیں وسائل اسلام کے، مواصلات کے، اس میں 99.99% جھوٹ تک ہوتا ہے. اور بین الاقوامی جو ہیں وہ تو ہیں یہودیوں کے قبضے میں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع بغیر اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یہ جو ہے نا شرعی حکم ہے کہ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. راستے میں کھانے والا بھی فاسق ہے، بعض لوگوں نے تو اور لکھا ہے، کہہ دوں ناراض ہو جائیں وہ، ہوٹلوں میں کھانے والا بھی فاسق ہے. جب سخت بھوک لگی ہو تو وہ چائے لے کر جو ہے نا روٹی جو ہے نا کھا لیتا ہوں، گوشت سبزی وزبی نہیں کھاتا. تو میرے پیارے، اس لیے ہر خبر کی فوراً تصدیق نہ کر دیا کر. اور خصوصاً ہمیں جو ہے نا مملکت عربیہ سعودیہ کے جو اولو الامر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت سے محفوظ معمور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھی، اللہم حی لہم بطانۃ الصالحہ الذی تدلہم علی الخیر وتعینہم علیہ. اللہ تعالیٰ اچھے مشیر عطا فرمائے، الذی تدلہم علی الخیر وتعینہم علیہ. اس لیے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آیا کرو، لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آیا کرو. نعم. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. نعم. باب نفض اليدين من غسل الجنابة. وبه قال حدثنا باب نفض الیدین من غسل الجنابت. نفس یہ جو پانی جسم پر ہے اس کو یوں ڈالنا، اسے پتہ نہیں آپ چھینٹے کہیں گے، کیا ہے؟ چھینٹے مارنا. ہاں، چھینٹے کریں گے. اور ایک بتا دوں، ہاں شرعی حکم ہے، یا پھر پتہ نہیں کیا کچھ سوچنے لگ جاؤ. اگر خاوند سویا ہوا ہے تو بیگم اٹھائے، نہ اٹھائے تو اس کے منہ پہ چھینٹے مارے. ہاں، اور اگر بالعکس ہے تو وہ مارے. ہاں، اس پہ آ کر جو ہے نا آپ یہ اپنی داڑھی کے ساتھ یوں یوں کر دیا کرو اس کے چہرے پہ، تو آپ کے پانی جب غسل کر کے وضو کر کے آؤ تو پانی میں جو ہے نا وہ داڑھی میں جو ہے نا قطرات تو موجود ہے، پانی تو موجود ہے. ہاں بھلا چلو بیگم سو رہی ہے تو آ کر یوں یوں کرو گی، ہاں تو اس پانی کے برکت سے وہ اٹھ جائے گی، ہاں نماز بھی پڑھ لے گی اور محبت بھی بڑھ جائے گی. نماز بھی اور محبت بھی، کہ دیکھو کیسے پیار سے مجھے اٹھا رہے ہیں. نعم. نفض الیدین من غسل، کیونکہ یہ پانی جو ہے طاہر ہے. یہ اور بات ہے مائع مستعمل کرتے ہیں طاہر غیر مطہر، لیکن طاہر تو ہے نا. اس سے کوئی جو ہے نا جسم پہ آنے سے کوئی خدا نہ خاصہ جو ہے نا کوئی کچھ نہیں ہوتا، تو یہ طاہر ہے. تو یہ چھینٹے مارا. نفض الیدین من غسل الجنابۃ. نعم. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال
قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله صلی عليه اللہ وسلم علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته غسلاً یعنی غسل کے لیے پانی، محاورتاً پانی جو ہے کس کے لیے؟ غسل کے لیے. نعم. فسترته بثوب فسترته بثوب، پس ان کو میں نے ستر پردہ کرایا اپنے کپڑے سے. نعم، کپڑے سے. فصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض یہ فمسحها. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں فضرب بیدہ الارض، تاکہ زمین پر ملنے سے نظافت کامل ہو جاتی ہے، نظافت کامل ہو جاتی ہے. نا. ثم غسلها فمزمز واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وافاض اس پر على ڈالا اپنے جسده سر مبارک پہ، وافاض اور پورے جسم پر. نام. ثم تنحى ثم فغسل تناحا، پھر قدميه دور ہوئے اس جگہ سے، بعودا. فغسل قدميه، پس دھویا اپنے قدم مبارک کو دونوں کو. نعم. فنابلته پس ثوبا دیا میں نے ان کو کپڑا. نعم. فلم یاخذ ہو، یہاں کپڑے سے مراد وہی جسے ہم تولیہ کہتے ہیں، جسے ہم تولیہ کہتے ہیں. نعم. فانطلق. نعم. فانطلق وهو ينفذ يديه. وهو ينفذ يديه، یہ ہے نہیں پیارے، نہیں مولوی صاحب نہیں، میرے ساتھ رہو یار، میرے ساتھ رہو، پھر ہنس دینا. چلو کر لو بات پوری، میں ابھی درس بند کر دیتا ہوں. کر لیں، کوئی ایسی ضروری ہے کہ فوت نہ ہو جائے. تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ پھر آپ ينفذ يديه، یہ ہے جو ہے نا، کیا نام ہے، حدیث کی مطابقت جو ہے نا باب سے. تو یہ ماء مستعمل جو ہے نا وہ پاک ہے، اور یہ چھینٹے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پاک ہیں. نا. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بن پہلے شيبة دائیں طرف سے جو ہے نا شروع کرنا، پہلے پڑھ چکے ہیں وضو میں بھی. نعم. عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها اخذت بيديها اي ماء، بيديها اي ماء، تو چلو سے، چلو کہا آپ نے دونوں ہاتھوں سے لینا، دونوں ہاتھوں سے لینا پانی. جی. فوق رأسها ثم تأخذ دائیں بيدها. طرف على شقها الأيمن، دائیں طرف، وبيديها دونوں ہاتھوں دوسروں سے بائیں طرف. نعم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلبة ومن تستر والتستر أفضل. من اغتسل عريانا وحده جائز ہے، لیکن والتستر افضل، والتستر میں یہ تفصیلاً پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. میاں جب تک پردہ پوشی رہے گی محبت باقی رہے گی، جب تک حیات جی میں ہوگا دل میں نور باقی رہے گا. اب جب نور باقی رہے گا تو عبادت میں تلذذ آئے گا، قرآن شریف پڑھنے میں تلذذ آئے گا، درود شریف پڑھنے میں تلذذ آئے گا. ایک خاص قسم کا سکون اور کیفیت طاری ہوتی ہے. یہ ان اللہ والوں سے پوچھ لو کہ کیا کیفیت اور طاری ہوتی ہے. اور ذرا ماضی میں چلے جاؤ، ماضی میں چلے جاؤ تو دیکھ لو کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو جو ہے نا جب تیر لگا اور تیر پیٹھ میں تھا تو کہا گیا کہ بھئی ہم نکالتے ہیں. انہوں نے فرمایا ابھی تھوڑا صبر کرو، میں نماز شروع کرتا ہوں، جب نماز پڑھوں تو نکال لینا، جب نماز پڑھوں تو نکال لینا. اور نماز جو ہے نا وہ پڑھنے میں، اور میں یہ تو دور لے گیا، آپ کو قریب لے آؤں. میں یہاں جامعہ میں حضرت مفتی حسن صاحب نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ، سب ان کے اصال ثواب کے لیے 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں. اور پھر دوبارہ میں نے سنا تھا حضرت سیدی و والدی حضرت مولانا عبید اللہ صاحب مدثر اللہ علی دامت برکات نور اللہ مرکزہ اعلی اللہ مقامہ، ان کے لیے بھی
3 دفعہ پڑھ لیں سورۃ اخلاص، یہ سارے ثواب کے لیے۔ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ مؤسس هذه الجامعہ مبارکہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور بھری ہوئی ہے۔ ہاں یہ دیکھو جامعہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس کے جو اجر و ثواب ہیں، اجر و ثواب کے جو دریا سمندر ہے، ہاں اس سے سیراب ہوتے ہیں، وہ سیراب ہوتے رہیں گے، یہ اجر و ثواب کے دودھ کے سمندر جو ہے نا۔ تو حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ کا آپ سن چکے ہوں گے، ان کی ٹانگ کا جو ہے نا مسئلہ تھا شوگر کی جیسے، تو عملیہ ہوا، آپریشن ہوا، کسی قسم کا کوئی انجیکشن نہیں لگایا گیا، کسی قسم کا کوئی سن کرنے کا یا نشے کا قطعاً کوئی جو ہے نا کچھ نہیں ہوا، اور انہیں صرف اتنا فرما دیا تھا کہ جب شروع کرو ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دینا، ڈاکٹر صاحب شروع کرو، تو جب انہوں نے بتا دیا تو حضرت شروع ہو گئے، پتہ نہیں نفل نماز میں شروع ہوئے، ذکر میں شروع ہوئے، درود شریف میں شروع ہوئے، اور پورا آپریشن ہو گیا، ان کو پتہ نہیں۔ تصور کر لو، یہ جو ہے کیا نام ہے، اس میں اپنے اس پڑھنے میں اتنی سکون اور اتنی راحت اور اتنی تلذذ، اور ان کے ہاں اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کأنک تراہ کے مصداق تھے یہ لوگ، قطعاً کچھ۔ پھر بتایا گیا زور سے کہ حضرت بس آپریشن ہو گیا، ٹانگ پوری کاٹی گئی، پھر بتایا گیا، تو چاہے آپ پیچھے چلے جاؤ اور چاہے یہاں دیکھ لو، تو میاں نور اگر ہوگا دل میں، بات یہاں سے چلی تھی، تو وہ ہر چیز میں تلذذ آتا ہے، مسجد میں نکلنے سے جی نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا، تلذذ۔ حضرت کا حصہ پورا ہو جائے میں جاتا ہوں، تھک گیا ہے میرا پیارا، ہاں جو ہے نا کیا نام ہے، تلذذ آتا ہے۔ نعم، چلو بھائی، وقال بهز عن أبيه تھکنا عن تو مجھے جده. چاہیے پیارے، ہاں کیا بتاؤں آپ کو کہ کل میری طبیعت کیسی تھی، میرا اللہ جانتا ہے، الحمدللہ اس نے توفیق دے دی آپ حضرات کی برکت سے۔ نعم۔ وقال بهز عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. نعم، اس لیے میاں حیا جو ہے اس سے نور آتا ہے، حیا سے کیا ہے، نور آتا ہے، اور نور سے تلذذ آتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ جن کا لوٹا ٹوٹ گیا تھا، میں نے آپ کو سنایا تھا، ڈھانے مار مار کے رو رہے تھے، کہ میرا تو بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ بھئی حضرت جو ہے نا لوٹی کی، جو انہوں نے فرمایا، عرض کیا کہ حضرت آپ چاہتے ہیں تو سونے چاندی کا دے دیتے ہیں، لوٹا کیا ہے، وہ تو مٹی کا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا، اس کا فرمان کا خلاصہ، استحیاء میں رو رہا تھا کہ اس لوٹے نے مجھے دیکھا استنجے کرتے ہوئے، میرے عورہ پہ اس کو اطلاع ہوئی، میرا عورہ جو ہے نا، اس کے ہاتھ لگا دو کوئی بات نہیں، اگر ضرورت ہے تو لگا دو، میرا عورہ اس کے سامنے ہوا، میں استحیاء رو رہا ہوں، کہ اب میاں لوٹا آئے گا اور اس کے سامنے اپنا میں کشف عورہ کر کے استنجا کروں گا، حالانکہ ضرورت کی چیز ہے۔ تو میاں حیا جو ہے نا، اور پھر دوسرے نے کہا تھا، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اذا لم تستحی، الحیا شعبۃ من الایمان، الحیا شعبۃ، نعم، واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کو یہ تمغہ ملا، واصدقهم حیاء عثمان، ارحم امتی بامتی ابو بکر، واشدهم فی امر اللہ عمر، واصدقهم حیاء واقضاهم علی، واقراهم ابی، وافردهم زید بن ثابت، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل امة امین، وامین هذه الامة ابو عبیدة بن الجراح، ولكل نبی حواری وحواری الزبیر، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعم،
وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينزل بعضهم إلى بعض عراة اے عریانا، بنی اسرائیل جو ہے ننگے غسل نہاتے تھے نا. ينزل بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقال كان موسى صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل وحدہ، سیدنا موسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام غسل فرماتے تھے اکیلے نا. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا قالوا واللہ إلا ما یمنع موسیٰ، کس چیز، کون سی چیز نے جو ہے نا منع کیا ہوا ہے موسیٰ کو یغتسل معنا کہ وہ ہمارے ساتھ غسل کرے نا. إلا أنه آدر الا انہ آدر، کہ اسے بیماری ہے، بیماری ہے، اور یہ خصیتین کی بیماری میں جس میں بڑے ہو جاتے ہیں نہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، فبرأہ اللہ وكان عند الله وجيها، وكان عند الله وجيها. نعم. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فوضع ثوبه على حجر، انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر اکیلے خفیہ جگہ پہ کھجوروں کے جھنڈ میں اپنا جو ہے نا نہر کے کنارے، فوضع ثوبه على حجر، پتھر پہ رکھا نا. ففر الحجر بثوبه، ففر الحجر بثوبه، وہ پتھر جو ہے کپڑے لے کے بھاگ گیا. کل یہ پتھر جو ہے جمادات میں سے ہے. پتھر کیا ہے؟ کل یہ ماورا عقل تھا اس کا دوڑنا. کل اے ماضی میں، ماضی قریب یا ماضی بعید میں، ماضی قریب یا ماضی بعید میں، اور آج اس کا جمادات کا لے کر دوڑنا، جمادات کا لے کر دوڑنا یہ ماورا عقل نہیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس کو ثابت کر دیا. گاڑی بغیر ڈرائیور کے، جہاز بغیر ڈرائیور، بغیر پائلٹ کے، اور یہ روبوٹ، اب تو کھلونے بھی ہیں کہ بھائی بس وہ ریموٹ بچے کے پاس ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. اور وہ تو آج جو ہے نا جمادات کا متحرک ہونا یہ ماورا عقل نہیں رہا نا. فجمح موسى في إثره يقول بس چلے موسیٰ علیہ السلام نا، يقول ثوبي يا حجر، ہاں آواز فرمایا اترک صوبی، اترک صوبی، پتھر میرے کپڑے چھوڑ دے، چھوڑ دے نا. حتى نزلت بنو إسرائيل إلى حتیٰ کہ دیکھا بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بغیر کپڑے کے. وقالوا واللہ، اور کہنے لگے خدا کی قسم، ما بموسیٰ من باس، ان موسیٰ کو جو ہے نا کوئی بیماری نہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں نا. وأخذ ثوبه تو اپنے کپڑے لے. وَتَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا، وَتَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَكِ، وَتَفِقَ ہے یا نہیں؟ سیدنا آدم اور سیدہ حوا لا تقربا هذه الشجرة، تو فلما أكل بدت لهما سوآتهما، بدت لهما، وَتَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، شروع ہوئے جو ہے نا نام برکہ الجنہ سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے. نام تفقہ کہاں گیا؟ نام وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والله إنه لندب بالحجر، انہو لندب اے اثر، موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کا اثر تھا اسی پتھر پہ. نعم 6 أو 7 چھ نشان یا 7 نشان. نعم ضربا بالحجر. مارنا جو ہے نا یہ تفسیر ہے جی، نسبہ علی تفسیر پہ ضربا بالحجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل بين عريانا، أيوب يغتسل عريانا،
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت نعم نعم فخر عليه جراد من ذهب فجعل فيختصر فخر عليه جرادة من ذهب مکڑی جراد جراد جند من جنود اللہ جراد وللہ جنود السماوات والارض اللہ کے لشکر ہیں اللہ کے لشکر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے بارش اللہ کا لشکر ہے ہوا اللہ کا لشکر ہے مکڑی اللہ کا لشکر ہے یہ لشکر اللہ تعالیٰ نے فرعون پہ بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم آیات مفصلات نعم یہ اللہ کے لشکر ہے تو کالا جرادا مکڑی نعم فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ فخر علیہ جراد من ذہب مکڑی کی طرح جو ہے سونے کا ٹکڑا گرا سونے کا ٹکڑا گرا نعم فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ تو انہوں نے جو ہے نا ان کو رکھا اپنے کپڑے میں یاخذ بیدہ ویرمی فی ثوبہ اپنے ہاتھ سے لیا اور کپڑے میں رکھا نعم فناداہ ربہ یا ایوب تو اللہ تعالی آواز آئی اللہ کی طرف سے یا ایوب الم اکن اغنیتک اما تری میں نے تمہیں بے پرواہ کر دیا یعنی جس کو ضرورت نہ ہو بے نیاز کر دیا اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک تو اغنیتو کا نام اما ترا یعنی جس کی ضرورت نہ جس کو ضرورت نہ ہو جس کی ضرورت نہ قال بلا بعزتک ولکن لا غنا بک عن برکتک تو فرمایا لا غنا عن برکتک یا اللہ یہ نئی تازی آپ کی طرف سے آ رہی تھی تو میں نے اس کو لے لیا نعم ورواه ابراہیم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة باب التصور في الغسل عند الناس نعم وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي النذر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مولى ام ہانی اللہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی خالہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو اس کے گھر میں سے اور اس کا گھر جو ہے نا وہی اب تو نئی توسیع ہوئی ہے پرانی توسیع میں ہم جو ہے نا وہیں بیٹھتے تھے باب ام ہانی باب دروازہ بھی تھا باب ملک عبدالعزیز کے بعد ادھر شمال کی طرف آئیں تو باب ام ہانی رضی اللہ عنہ باب ام ہانی اور یہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اکٹھا کرتی تھی جب آپ آرام فرماتے تھے ان کے ہاں اور پسینہ آتا تھا تو آپ سب نے فرمایا کیوں کرتی ہے تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم مناسبات میں جیسے شادی بیاہ جسے ہم کہتے ہیں مناسبات میں اس کو بطور عطر کے جو ہے نا استعمال کرتی ہیں ام ہانی نعم بنت ابی طالب نعم ان ابا مرۃ مولا ام ہانی بنت ابی طالب اخبرہ سیدنا علی ابن ابی طالب یہ ام ہانی بنت ابی اب رشتہ داری کی پتہ چل گیا کہ نہیں نعم اخبرہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل عام الفتح اے فتح مکہ مولوی صاحب تکیہ لے آؤں تیرے لیے تھک گیا ہو یار آجا کوئی تکیہ ہے تو دے دو یار تو تکیہ بھیج دو بیچارہ تھک گیا تھکنا تو وہ تو جوان ہے میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں دے دو تکیہ عمود کی بجائے ستون کی بجائے تکیہ دے دوں ہاں سیدھا ہو جا بھائی مولوی صاحب سیدھا ہو جا میں تو سیدھا ہوں یار تو بھی سیدھا ہے غلط ہے میں ٹیڑھا بیٹھا تھا ادھر کالا عام الفتح فتح مکہ تھک گئے آپ لوگ چلو بس پھر اکتفا کر فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی تھی
8 کس مہینے میں ہوئی تھی؟ محرم میں یا ربیع الثانی میں یا ربیع الاول میں؟ انا للہ، ایک آواز بھی نہیں آئی۔ 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اللہ ہدایت دے مجھے ابھی، یار پتہ نہیں سوتے رہتے ہیں۔ کس سال ہوئی؟ 5 ہجری میں، 6 میں؟ 8 چلو شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، آپ نے مجھے بتا دیا، جزاکم اللہ خیر۔ اور کس مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول ربیع ثانی میں؟ رمضان المبارک میں، رمضان المبارک میں نا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے غزوہ حنین ہوا اس سال، پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا حوازن قبیلے کے ساتھ طائف کی طرف، اور پھر اسی کے واپسی پر آپ یہ جو تکبیر کہتے ہیں نا 17 کلمے، یہ جو تکبیر کہتے ہیں یہ کہاں سے ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ قربان جاؤں آپ کو بھی، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، یہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ میں تھے، وہاں سے غزوہ حنین سے واپسی پہ، غزوہ حنین سے پتہ نہیں یار یہ تمہارے موبائل نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، پردے ڈال دیے ہیں یا پتہ نہیں سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ تو غزوہ حنین میں واپسی پہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے نا، یہ فتح مکے کے بعد سب سے پہلے مؤذن، خیال کرنا، سب سے پہلے مؤذن، یہ نہ کہنا سب سے پہلی آذان، کیونکہ سب سے پہلی آذان سیدنا بلال نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ۔ فتح مکے کے بعد پہلی اذان کس نے دی؟ آپ سے فرمایا بلال چڑھ جا بیت اللہ شریف کی چھت پہ اور کہے، جب تجھے وہاں سامنے ابو قبیس ہے گواہ، تمہیں گھسیٹتے تھے، مارتے تھے، سخت اتنی گرم پتھر ہوتے تھے کہ اگر گوشت ڈالے تو گوشت بھی پختہ ہو جائے، اور وہ احد احد کی نعرے لگاتا تھا۔ میں چڑھ جا، اب کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے تمہیں مار پڑتی تھی، کہہ دے کیا منظر ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب کوئی بڑا نہیں رہا، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی تو هذا والباقی باقی انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم بالمراد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، يا حي يا قيوم۔